فرشتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم انسانوں کی طرح کبھی گناہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انسانوں میں خواہشات اور نفس کو رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اگر تم میں بھی خواہشات اور نفس کو رکھا جائے تو تم سے بھی گناہ سرزد ہوں گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے اندر خواہشات اور نفس کو رکھ بھی دیں، ہم سے گناہ سرزد نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا، جس کی وجہ سے فرشتے انسانوں کے کیے گئے گناہوں کو دیکھنے لگے تو فرشتوں میں اس معاملے پر بحث ہونے لگی اور انہوں نے انسانوں پر لعن طعن شروع کر دی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں نفس اور غصہ رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں بھی زمین پر اتارا جائے اور تمہارے اندر بھی نفس اور غصہ بھر دیا جائے تو تم سے بھی گناہ سرزد ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا اگر نفس، شہوت اور غصہ ہمارے اندر رکھ بھی دیا جائے، اے پروردگار ہم ہرگز گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے اندر سے فرشتوں کو چن لو تاکہ ہمیں حقیقت معلوم ہو سکے۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت جو عبادت اور صلاحیت میں بہت قابل تھے انہیں چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت اور غصہ رکھ کر فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے درمیان حکومت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو شرک کرنا، قتل کرنا اور شراب پینا وغیرہ کے لیے ممانعت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام دنیا میں پھرو اور انصاف کے کام میں مسند رہو، اور شام کے وقت یہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے آؤ، پھر فجر کے وقت نیچے اترو۔ ہاروت اور ماروت 1 مہینے تک اسی طرح آتے اور جاتے رہے، صبح زمین پر جاتے اور رات میں اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر آ جاتے۔ ہاروت اور ماروت قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ اس دوران زمین پر بات پھیل گئی کہ 2 اشخاص بہت ہی نیک ہیں اور ہر معاملے میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اور ہر فیصلہ کسی بھی نقصان کے بغیر کرتے ہیں۔ اچانک ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، وہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھی، وہ ایران کی تھی، اس کا لقب اس کے ملک میں بہت مشہور تھا، بہت ہی قیمتی اور دل فریب لباس پہنتی تھی۔ اپنے شوہر کی شکایت لے کر ہاروت و ماروت کی عدالت میں روبرو حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت ناانصافی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دراصل اس کا اسم اعظم سیکھنے کا شوق تھا، جس اسم اعظم کو پڑھ کر ہاروت و ماروت آسمان کی طرف واپس جایا کرتے تھے، مگر وہ زہرا نامی عورت بدکاری کی عادی تھی اور اس نے یہی جال اپنے اسم اعظم سیکھنے والی خواہش پوری کرنے کے لیے آزمایا۔ بہرحال یہ دونوں فرشتے زہرا کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گئے اور اس کے ساتھ تعلق بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ زہرا نے کہا کہ تمہارا دین الگ اور میرا مذہب الگ ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں تمہارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اور میل ملاپ رکھتی ہوں تو وہ مجھے مار دے گا، مگر اگر تم پہلے ہی جس بت کو میں پوجتی ہوں اسے سجدہ کرو اور بعد میں میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری ہر بات پر عمل کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے کہا معاذ اللہ، شرک اور قتل بہت بڑے گناہ ہیں، ہم یہ کام ہرگز نہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر زہرا چلی گئی، مگر ہاروت و ماروت کے دل پر اتنی بے چینی چھا گئی کہ انہوں نے دوسرے دن زہرا کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ زہرا نے جواب کہلوایا کہ ضرور آئیے۔ زہرا نے اپنے مکان کو خوب سجایا اور اپنے حسن کو بھی خوب دوبالا کیا، خوب سجایا، خوب سولہ سنگار کیا اور اپنی عادت کے مطابق شراب کی بوتلیں بھی تیار کی۔ جب ہاروت و ماروت اس کے گھر پر پہنچے تو زہرا نے کہا چلو میں تمہیں 4 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیتی ہوں، اس میں سے مرضی کے مطابق ایک کام کر لو، یا تو اس مورتی کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا اس میں اعظم مجھے سکھا دو، یا شراب پی لو۔ ہاروت و ماروت نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک اور قتل بڑے گناہ ہیں اور اس میں اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بید ہے جو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، جبکہ شراب پی لینا کم درجے کا گناہ ہے، لہٰذا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پیتے ہی وہ مستی میں آ گئے، عقل مند بے وقوف بے عقل ہو گئے۔ نشے کی حالت میں انہوں نے زہرا کے حکم سے
بت کو سجدہ کیا اور اس کے شوہر کو بھی قتل کیا اور اسے اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ زہرا اسم اعظم کی برکت سے آسمان کے اوپر چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ زہرا کے روپ میں غائب ہو گئی، جبکہ وہ دونوں فرشتے اس کے ساتھ نہ جا سکے اور اسم اعظم ان کی یادداشت سے نکل گیا۔ جب ہاروت و ماروت شراب کی مستی سے باہر آئے تب انہیں بہت افسوس ہوا اور ندامت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو ہاروت و ماروت کے حال سے واقف کر دیا اور فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے میری تجلی سے غافل نہ تھے، اس کے باوجود شہوت اور نفس کے غلبے سے گناہ میں گرفتار ہو گئے، جبکہ آدم کی اولاد کو میری تجلی میسر نہیں اور شہوت اور خواہشات ان کے خمیر میں ہیں۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ زہرا کو غائب کر کے اسے ستارہ بنا دیا گیا۔ جب شام ہوئی اور ہاروت و ماروت نے آسمان کی طرف اوپر چلنا چاہا تو پر اور بازو نے ساتھ نہ دیا، اس لیے اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اس گناہ پر تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، مگر اتنی چھوٹ دی جاتی ہے کہ دنیاوی اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا ہے، جو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیاوی عذاب کو آسان سمجھا کیونکہ یہاں کا عذاب تو بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اس لیے آج تک وہ بابل شہر میں پانی کے ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زہرا پر لعنت کرے کہ اسی نے ہاروت و ماروت کو فتنے میں ڈالا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔